اس وقت مجلس میں رونق ہے اور آپ حضرات کی بھی چاہت ہے، اس لیے گزارش کی جائے قائد قوم و ملت صدر اجلاس حضرت مولانا و مفتی محمد یاسر صاحب دامت برکاتہم سے کہ خطبہ صدارت پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میرے لیے آج کی یہ مجلس اس لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس اسٹیج پر کئی ایک میرے مشفق و کریم اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں۔ حضرت مولانا مفتی احمد الراشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا انعام الحق صاحب قاسمی بہادر گنجی دامت برکاتہم العالیہ اور جناب قاری شکیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ سارے میرے محسن اساتذہ ہیں اور انہی کے سامنے میں نے دانوِ تلمس طے کیا ہے۔ آج ان کی معیت میں، انہی کی برکات اور انہی کی دعاؤں کے سائے میں قرآن کریم کی وہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی تھی، اسی کی روشنی میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی خیر کی بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آزمائش و محن کے درمیان گزرتی ہوئی کامیابی و کامرانی کے بام عروج پر پہنچی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دور ایسا آیا کہ مکہ کی کشادگی آپ پر تنگ ہو گئی اور آپ کے ساتھیوں پر تنگ ہو گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے اور حکم سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ہجرت کے بعد بھی آزمائش کا زمانہ جاری رہا، ظلم و ستم آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر روا رکھا گیا، لیکن مدینہ کی پرامن فضائیں مسلمانوں کے لیے دعوت و تبلیغ کا ماحول خوب فراہم کر رہی تھی۔ مسلمانوں کے لیے دین کی دعوت دینا، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنا بہت آسان ہو چکا تھا۔ مکہ والوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا یہ امن و سکون گوارا نہیں تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
مکہ والوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار تھے، جس کے نتیجے میں مارکہ بدر پیش آیا اور مسلمانوں کو فتح و نصرت اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے حاصل ہوئی۔ غزوہ احد میں ابتداءً فتح ہوئی، کفار پسپا ہونے پر مجبور ہوئے، لیکن ذرا سی دیر میں مارکے کا رخ بدلا اور مسلمان 70 صحابہ شہید ہوئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ ان حالات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع صرف 13 یا 14 صحابہ نے کیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعافیت مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ یقیناً آپ پر زخم لگا تھا، لیکن وہ زخم جلد ہی مندمل ہو گیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ کفار نے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے اور داخلی دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے مدینے پر چڑھائی کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی۔ تقریباً 10,000 دشمنوں کا سامنا ہے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی اور خندق کے درمیان رہ کر مسلمانوں کے جان و متاع اور ان کے مال کی حفاظت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئی اور مسلمانوں کو فتح و نصرت ملی، کفار پسپا ہونے پر مجبور ہوئے۔ اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب ان پر ہم حملہ کریں گے، یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ غزوہ خندق کے بعد کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ مدینہ کا رخ کرے اور مسلمانوں سے آنکھ ملائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی اثنا میں ایک خواب نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھتے ہیں، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ۔ نبی علیہ السلام کو ایک خواب نظر آیا کہ ہم مسلمان مسجد حرام میں امن و سکون کے ساتھ اپنے سر کے بالوں کو حلق کراتے ہوئے اور اپنے سر کے بالوں کو چھوٹا کراتے ہوئے مکہ المکرمہ کے اندر امن و امان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہے، بے خوف نڈر ہو کر جا رہے ہیں۔ اس خواب کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں عمرے کا پروگرام بنایا۔ آپ کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ نے بھی عمرہ کا پروگرام بنا لیا۔ سب کا پروگرام تھا کہ ہم بھی چلیں گے عمرہ کرنے کے لیے۔ جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، بلکہ اس مکہ میں جا رہے تھے جہاں پر خانہ کعبہ ہے، جس کے آگوش میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھے تھے اور جس کے ارد گرد بچپن سے طواف کیا کرتے تھے، اور جس کے سامنے کھڑے ہو کر رب کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ اسی کعبہ کی زیارت کے لیے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ نکلے۔ آپ کا یہ سفر مبارک بہت ہی پرامن تھا، جنگ و جدال کے لیے نہیں تھا، لیکن مقام حدیبیہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، اور وہیں پر صلح حدیبیہ ہوئی جو بظاہر بہت دب کر تھی۔ مسلمانوں کا قلب اور مسلمانوں کا دل شکستہ ہوا ٹوٹ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر ہم حق پر ہیں، دین حق پر ہیں، تو اس قدر دب کر صلح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ اللہ کی مشیت سے
حدیبیہ کے معاملات طے پائے۔ حدیبیہ کے معاملات جب طے پا رہے تھے، اس موقع پر کچھ لوگوں نے چمیگوئیاں کی۔ عبداللہ بن ابی اور دوسرے کچھ حضرات تھے، وہ کہنے لگے کہ محمد تو کہتے تھے کہ ہم کو خواب میں دکھلایا گیا کہ ہم مکہ میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوں گے، لیکن آج تو مکہ جانے سے روک دیا گیا۔ اسی کے رد میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو جو سچا خواب دکھلایا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ آپ سوال کریں گے حدیبیہ سے واپسی ہو رہی ہے، خواب سچا کہاں ہوا؟ خواب سچا تو جب ہوتا جب مکہ میں داخل ہوتے اور طواف کرتے، عمرہ کرتے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے، اپنے سر کے بالوں کو مڈاتے، تب سمجھا جاتا کہ آپ کا خواب پورا ہو گیا۔ لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صدق کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ محقق ہے، وہ ہونے والا ہے، اور محقق چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی صدق سے تعبیر کر دیا کرتے ہیں، فعل ماضی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ واضح کر دیا کہ مکہ میں امن و امان کے ساتھ داخلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا کا ہو کر رہے گا۔ چنانچہ صرف 1 سال کے بعد سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہی ساتھیوں کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے اور عمرہ ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اس حدیبیہ کی اور حدیبیہ سے واپسی کی اور پھر اس کے بعد عمرۃ القضاء کرنے کی جو حکمتیں ہیں اللہ کو معلوم ہے، تم نہیں جانتے۔ بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مطلع فرما دیتے ہیں، لیکن عام ایمان والوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، اس کے ورے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قریبی فتح بھی عطا فرمائی۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اور عمرۃ القضاء سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح خیبر عطا فرمایا جو سن 6 ہجری میں ہوا۔ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کا مورل جو ہے بڑھایا تھا، مسلمانوں کا سر فخر سے اونچا ہوا کہ خیبر ہم نے فتح کر لیا ہے۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اس کے بعد سن 8 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ بھی فتح کروایا۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ نہیں 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ المکرمہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، صلح حدیبیہ میں بظاہر مسلمان دب گئے، دنیا نے سمجھا کہ مسلمان کمزور ہو گئے، لیکن اس میں بڑی حکمتیں تھیں۔ کبھی کبھی دب جانے میں حکمت ہوتی ہے اور کبھی کبھی ابھر جانے میں حکمت ہوتی ہے۔ اسلام کے اندر مختلف تاریخ کے اندر مواقع آئے ہیں جب مسلمان دب گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فتح و نصرت میں بدل دیا۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس ہدایت کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اللہ کا یہ دین، دین اسلام، ایک وقت آئے گا کہ تمام دینوں پر غالب ہو جائے گا۔ آج بھی دنیا میں مسلمان دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہے، یعنی سب سے بڑی اکثریت ہے پوری دنیا میں۔ 57 ملکوں میں مسلمان حکمراں ہیں اور مسلمانوں کی حکومت ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ملکوں میں مسلمانوں کو اقلیت میں رکھا، لیکن اتنی بڑی تعداد ہے کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک زمانہ وہ آئے گا جب اس روئے زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اور کوئی دین نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشاءاللہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام جب آیا تھا تو نا آشنائے خود تھا، اسلام کو پہچاننے والے لوگ نہیں تھے، اسلام کو ماننے والے لوگ نہیں تھے۔ ایک زمانہ وہ آئے گا جب پھر اسلام کے ماننے والے سمٹ جائیں گے، لیکن سمٹنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ایمان کو وہ قوت اور طاقت عطا فرمائیں گے کہ روئے زمین پر ہر کچے اور پکے مکان میں یہ دین اسلام داخل ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ جتنے بھی اہل ایمان ہیں، جتنے بھی اہل کتاب ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، انجیل عطا فرمائی، وہ تورات اور انجیل کو ماننے والے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے اور جتنی بھی شریعتوں کو ماننے والے لوگ ہیں، ایک زمانہ وہ آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتریں گے، تشریف لائیں گے، تو ان کے ہاتھ پر سارے ہی لوگ ایمان پر بیعت کریں گے۔ اس دنیا میں دین اسلام رہ جائے گا، دین اسلام کے علاوہ سارے مذاہب مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی ایمان اور اسلام کو غالب کریں گے۔ آج کے اس موجودہ دور میں ختم نبوت کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ پورے ہندوستان کے اندر فتنہ شکیلیت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ عین مطابق ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق ہے کہ قرب قیامت میں بہت سارے دجالین اور کذابین پیدا ہوں گے، اور وہ دعویٰ کریں گے نبوت کا، وہ دعویٰ کریں گے مہدویت کا، وہ دعویٰ کریں گے نبوت کا اور رسالت کا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی بھی ساری نشانیاں بیان کر دی ہیں کہ آسمان سے تشریف لائیں گے، مسجد اموی دمشق کے منارے پر اتریں گے، حضرت مہدی فجر کے وقت ان کو اتاریں گے، دو فرشتوں کا سہارا دے کر آئیں گے، جب اتریں گے تو ان کی پیشانی سے پانی ٹپک رہا ہوگا، ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت مہدی فرمائیں گے آگے بڑھیں، امامت کریں، کہیں گے نہیں میں جو ہے مقتدی بنوں گا، آپ امام بنیں، اور اس کے بعد یہاں سے سفر کریں گے، دجال کا تعاقب کریں گے، اور تعاقب کرتے ہوئے لد تشریف لے جائیں گے۔ شہر قدس کا ایک مقام ہوگا لد، آج بھی وہاں پر موجود ایئرپورٹ ہے، وہاں پر جائیں گے، اور وہیں پر جانے کے بعد دجال کو قتل کریں گے، صلیبوں کو توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، شراب اڈیل دی جائے گی۔ اس زمانے میں جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اما الاسلام و اما السیف، یا تو کلمہ پڑھیے یا پھر جو ہے مرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ایک کلمے کی ہوا چلے گی، ہر شخص ایمان والا بن جائے گا، دنیا میں عدل ہی عدل ہوگا، صرف اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، اللہ کے سوا کسی اور کا کلمہ بلند نہیں ہو سکتا۔ یہ دن آ کر رہے گا۔ حضرت مہدی کی بھی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ حضرت مہدی طواف کر رہے ہوں گے، طواف کی حالت میں لوگ ان کو آ کر پکڑیں گے، اور پکڑنے کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ آپ نے فرمایا ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا، وہ میرے خاندان کے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اب دربھنگا میں کوئی پیدا ہو
शकील बिन हनीफ, और वो कहे कि मैं महदी हूं। कितने गाफिल हो गए मुसलमान, किस कदर गुमराही की बात है। किसी की भी बात मान लेते हैं, लोग समझ लेंगे कि हाँ ये महदी है, कहां से हो सकता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारतें बयान फरमाई है वो बशारतें हक है, होकर रहेंगी, अभी उसका वक्त नहीं आया है। हमारा अकीदा उन लोगों की तरह भी नहीं है जो लोग कहते हैं कि हते महदी गारे सुर्रमन्ना के अंदर छुपे हुए हैं। हमारा अकीदा वो भी नहीं है। जो कहते हैं 12वें इमाम गायब, हमारा वो अकीदा नहीं। हमारा अकीदा वो है जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। हजरत महदी और हजरत ईसा जब तशरीफ लाएंगे तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत नबूवत को ही आम करेंगे। आपका दीन ही आम होगा, ये दीन ताम हो जाएगा, पूरी दुनिया में फैल जाएगा। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं तुमने मेरे नबी का नाम मिटा दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो कहा गया कि रसूलुल्लाह तो हम मानते ही नहीं है। अम्र बिन सुहैल कहता है कि रसूलुल्लाह पर तो ही इश्काल है, हम रसूलुल्लाह अगर मानते तो फिर आपसे झगड़ा क्या, आप इसे मिटा दीजिए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया अली मिटा दो। कहने लगे या रसूलल्लाह मुझसे तो नहीं हो सकता, मैं नहीं मिटा सकता। अली का हाथ रसूलुल्लाह को कैसे मिटा दे, ये मुमकिन नहीं है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किधर लिखा है, बतलाया, आपने अपने हाथ से उसे मिटा दिया और वहां पर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दिया गया। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रहमदिल थे, बड़े मेहरबान थे। बज़ाहिर कहीं कहीं दबना पड़ता था, दब जाते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को अपने नबी का दब जाना गवारा नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अबू लहब ने गुस्ताखी की, नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह ताला ने कहा तब्बत यदा अबी लहब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 5 लोगों ने गुस्ताखियां की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना कफैना कल मुस्ताज़ीन, जो आपका मजाक उड़ाते हैं उनके लिए काफी है। आपका मजाक उड़ाने वालों के लिए हम मोहम्मद रसूल, हम अल्लाह खुद काफी है। आपको इनसे लड़ने और झगड़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी अल्लाह ताला ने फरमाया वकफा बिल्लाहि शहीदा, शहादत देने के लिए अल्लाह ही काफी है। और फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के रसूल है। तुम कहो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, अल्लाह फरमा रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह। और कुरान में ऐसे कह दिया कि क़यामत तक मुसलमान पढ़ते रहेंगे, करोड़ों हुफ़ाज़ की ज़बान पर जारी रहेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के रसूल है। पढ़ते रहेंगे मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हर बच्चा मकतब जाता है, पढ़ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। हर हाफिज़े कुरान तरावी के लिए खड़ा होता है, पढ़ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। रोजाना तिलावत करने वाले तिलावत करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। कमाल है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी का सिर्फ 4 जगह कुरान करीम में नाम लिया है, और कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने या इब्राहिम या मूसा और या यहया और या ज़करिया तो मुखातब किया है, लेकिन या मोहम्मद या अहमद कहीं नहीं कहा, या मुज़म्मिल या ताहा कहा। इतना अदब और इस कदर लिहाज रखा गया है जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जहां जहां नाम लिया है वहां पर कोई खास मसलहत है, और यहां पर यही मसलहत थी कि कुफारे मक्का ने रसूलुल्लाह कटवाया था, अल्लाह को गवारा नहीं हुआ। अल्लाह ने कहा लिखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो सहाबा हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो सहाबा हैं, वो भी जो पहले दिन मुसलमान हुए, और वो भी जो जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे आखिर में बस एक मर्तबा ज़ियारत की,
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد مخضرمین اور خالص جو صحابہ تھے سب کو ملاتے ہیں تو 3 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوتی. حجت الوداع میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ یا 1,14,000 محقق قول تو یہی ہے 1,14,000 صحابہ وہاں پر موجود تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کیا تھا. لیکن بیعت رضوان کرنے والے صحابہ صرف 1400 ہیں. 1400 صحابہ ہیں جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت رضوان کی ہے درخت کے نیچے. فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ اور فتح مکہ کے بعد کے صحابہ سارے کی سارے صحابہ حجت الوداع سے پہلے کے صحابہ اور حجت الوداع کے بعد کے صحابہ سارے ہی صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں اور سارے ہی صحابہ برحق ہیں. کسی صحابی کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کرنا بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. ایمان کا بھی خطرہ ہے کہ ایمان چلا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپ کے ساتھ ایمان والے صحابہ کافروں پر بڑے سخت ہیں, ایمان والوں پر بڑے مہربان ہیں. کافروں پر سخت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیے اور ایک آیت اور سامنے رکھیے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نبی علیہ السلام بڑے مہربان تھے, صحابہ بھی بڑے مہربان تھے, لیکن جو دشمنان اسلام تھے, نبی کے دین کے دشمن تھے, مسلمانوں کے دشمن تھے, جن کو مسلمانوں کا زندہ رہنا گوارا نہیں تھا, نبی علیہ السلام نے صرف ان کی مخالفت کیا ہے, صحابہ نے صرف ان کی مخالفت کیا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے اور تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے, اللہ تمہیں ان کے ساتھ احسان کرنے سے منع نہیں کرتا. تم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو, برتاؤ کرو. آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہندوستان, یہ ہمارا اپنا وطن ہے اور یہاں کے رہنے والے سارے ہی باشندے جو ہمارے ساتھ امن و آشتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہم ان کو سینے سے لگاتے ہیں اور سینے سے لگانے کا درس دیتے ہیں کہ ہم ان سے مل جل کر رہیں. آپس میں لڑنا ہمیں نہ ہمارا قرآن سکھاتا ہے نہ ہمارا دین سکھاتا ہے. ہم سب تو آپس میں انسانیت کے نام پر بھائی بھائی ہیں, ہر ایک کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے. ہمارے بھائیوں کی بھی ذمہ داری ہے, برادران وطن کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے اس مزاج کو اور امن و آشتی کے اس پیغام کو سمجھیں اور ہمیں اپنا بھائی سمجھ کر اپنے گلے لگائیں. اس ملک میں گنگا جمنی تہذیبیں بہتی ہیں, یہ ملک امن و آشتی کا ملک ہے, یہاں پر فتنہ و فساد کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. صحابہ آپس میں بڑے رحم دل تھے, رحماء بینہم. صحابہ کی ایک صفت رحماء بینہم, صحابہ آپس میں بڑے رحم دل. ہم آپس میں رحم دل ہیں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں, ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک محلے کے رہنے والے, ایک سوسائٹی کے رہنے والے, ایک اسکول اور ایک مدرسے میں رہنے والے آپس میں ایک دوسرے کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں رحماء بینہم, وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں. الراحمون یرحمہم الرحمن, رحم کرنے والوں پر رحمان بھی مہربان ہوتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. ہمارا کام ہے لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرنا, رحمت کے خوگر بن جانا, دشمنی مول لینا, کسی کو آنکھیں دکھانا, یہ ہمارا اسلام نہیں سکھاتا کہ ہم اپنے بھائیوں کے ہی دشمن ہو جائیں. آج کیا بات ہے,
بلا وجہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کا کیس لے کر تھانے پر پہنچتا ہے، عدالتوں پر پہنچتا ہے، اس کے خلاف کیسز فائل کیے جاتے ہیں، لڑنے بھیڑنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ والی صفت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ ایمانا، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے دشمنی مول لیتا ہے تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے، تو دشمنی کرنا ہو تو اللہ کی خاطر کیجئے اور دوستی کرنا ہو تو اللہ کی خاطر کیجئے۔ اپنی ذات کے لیے نہ دشمنی ہو اور نہ اپنی ذات کے لیے دوستی ہو۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو میرے بھائی اور دوستو ہم کامیاب ہوں گے۔ سیماہم تراہم رکعا سجدا، آپ صحابہ کو دیکھیں گے کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، یعنی کثرت سے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ آج مسلمان کثرت سے بے نمازی ہے۔ اتنا بڑا مجمع الحمدللہ جلسہ سننے آیا ہے، اللہ کرے یہ پورا مجمع نمازی ہو۔ آمین آمین۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ فجر میں ہمارا کیا پرسنٹ ہے، کیا تناسب ہے؟ اور فجر کے بعد ظہر میں ہم کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ اور مغرب اور عشاء میں کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ آج فجر میں بے نمازیوں کی تعداد بہت بڑی ہے اور اس کی بنیادی وجہ موبائل ہے۔ رات میں دیر تلک اگر جاگیں گے موبائل دیکھیں گے تو ظاہر ہے فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے میں اس مجمع میں بہت سارے ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں، ان سے گزارش کروں گا اپنے گھر کے سارے موبائل عشاء کی نماز سے پہلے ضبط کرا لیں یا عشاء کی نماز کے بعد ضبط کرا کر اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ آپ کے سارے بچے اور بچیاں صحیح وقت پہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں اور صبح سویرے پورا گھر بیدار ہو، تہجد کی نماز کا وقت ہو، ہم تہجد پڑھ رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہوں، دعائیں مانگ رہے ہوں، اللہ کی رحمتیں یقیناً ہم پر جوش ماریں گی اور اللہ کی رحمتیں ہم پر برسیں گی انشاءاللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جس کی نمازیں زیادہ ہوں گی دن میں اس کا چہرہ زیادہ روشن ہوگا۔ اگر چہروں کی روشنی چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں دنیا میں اجالا ہو جائے اور دنیا کی یہ فتنے ختم ہو جائے، امن و امان کی فضائیں قائم ہو جائے، راتوں میں جاگنا، راتوں میں بیدار ہونا، آخری پہر میں اٹھنا شروع کر دیجئے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ جب لوگ آرام دہ بستر پر لیٹے ہوں اس وقت ہم اٹھیں، اللہ کے سامنے فریاد کریں، دعائیں مانگیں اور اپنی پیشانی کو مالک کے سامنے رکھ کر سجدے میں گر جائیں، رب سے دعا کریں اے اللہ اس ملک کے لیے ہم امن و امان مانگتے ہیں، انشاءاللہ اس ملک کے اندر خیر وجود میں آئے گا اور امن و امان وجود میں آئے گا، ہماری اولاد نیک صالح بنیں گی، اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے پر، ان کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات ہوں گے۔ یہ علامتوں سے مراد گھٹے نہیں ہیں بلکہ چہرے پر خوشی اور خضوع کا جو نور ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہ مثالیں تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں۔ کزرع اخرج شطأہ، فرمایا جیسے ایک کھیتی ہے کہ وہ اپنی ذرا سی سوئی نکالتی ہے، زمین کو چیرتے ہوئے ایک سوئی نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد فآزرہ وہ مضبوط ہو جاتی ہے، فاستغلظ اور اس کے بعد اور موٹی ہو جاتی ہے، فاستوى علی سوقی اور اس کے بعد اپنے تنے پر وہ کھڑی ہو جاتی ہے سیدھی، یعجب الزراع کاشتکار دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، لیغیظ بہم الکفار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انجیل میں، تورات میں یہی مثالیں صحابہ کی بیان کی گئی ہیں کہ صحابہ پہلے صرف 3 تھے، حضرت ابو بکر، حضرت خدیجہ، حضرت علی، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافہ فرمایا اور لمبی تعداد ہوئی صحابہ کی تقریباً 3 لاکھ یا کہیے 1.25 لاکھ، اتنے زیادہ صحابہ ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کو تناور بنایا، نبی علیہ السلام نے اس درخت کو سینچا، لیغیظ بہم الکفار،
ताकि कुफ्फार सहाबा को देखकर गुस्से में चूर हो जाएं। इस आयत करीमा की बुनियाद पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में एक मर्तबा एक शख्स ने सहाबा की शान में गुस्ताखी की। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने यही आयत करीमा पढ़ी और फरमाया लियगीज़ बिहिमुल कुफ्फार। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सहाबा को गाली देने वाले काफिर है, लेकिन ये फरमाया लियगीज़ बिहिमुल कुफ्फार, नफी भी नहीं फरमाई। काफिर लोग सहाबा को देखकर गुस्से में आ जाते हैं। ईमान है तो सहाबा का नाम सुनकर रज़ी अल्लाहु अन्हुम रज़ू अन्हु निकलता है। अगर ईमान नहीं है तो लानतुल्लाह और लानतुल्लाह की सदाएं निकलती हैं। आज क्या हो रहा है, हमारे इस मुल्क में भी हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो सहाबा को बुरा भला कहते हैं। सहाबा को बुरा भला कहने वाले कुरान की इस आयत को पढ़ें। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, लियगीज़ बिहिमुल कुफ्फार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से और जिन्होंने आमाल सालिहा किया है उनसे अल्लाह ताला ने वादा किया है मग़फ़िरत का, अजर अज़ीम का। बहरहाल ये मुख्तसर सी बात थी, बेतरतीब कुरान की तफसीर आप इसको समझ लें। मैंने कुछ ज्यादा वक्त लिया हो तो माजरत खा हूं। अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात के यहाँ पर आने को बेहद कबूल फरमाए। मैं उन तमाम मुआविनीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस इजलास के इनेकाद में किसी भी तरह से हिस्सा लिया। अल्लाह तबारक व तआला जलसे को बेहद कबूल फरमाए। आप हजरात शुरू से आखिर तक जम कर बैठे, यहाँ से जाने की कोशिश न करें। जब तकरीरें मुकम्मल हो जाए, इजलास मुकम्मल हो जाए, फिर इत्मीनान के साथ अपने घरों पे जाएं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजब शान मुकर्रर थी, अजब तकरीर हक्कानी। अजब शान मुकर्रर थी, अजब तकरीर हक्कानी। सुरैया से भी आगे थी यहाँ हजरत की ताबानी। बड़े तहकीकी नुक्ते थे, मारिफ बख्शे सीनों को। खुदा कर उम्र बरकत, खुदा कर उम्र में बरकत, सजा तो इनकी पेशानी।